اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے نازک موڑ، اس پہ انشاءاللہ مختصر بات کرتے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، کوئی 60-70 سالوں سے مختلف سیاسی جماعتوں سے یا جو ملک کے بڑے ملائے اعلیٰ ہیں، جو بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، بڑے بڑے منسٹر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو اداروں کے اندر ہے، ان کی زبان سے بھی آپ اکثر سنتے ہیں، یا جو ہمارے معاشیات ہیں ان سے بھی آپ یہی سنتے ہیں۔ جب بھی حکومت نئی آتی ہے، نئی پارٹی حکومت لیتی ہے پاکستان کے اندر، تو آپ سنتے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہی نہ یہ جو نازک موڑ ہے یا یہ جو مشکل دور ہے، ہم اس سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی تھیں، ساری لوگوں کو ٹریپ کرنے کی، بیوقوف بنانے کی، ٹھیک ہے نا۔ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، کوئی سچائی نہیں ہوتی تھی، تو اس میں ان کے اپنے مفادات ہوتے تھے۔ یہ ہمیں باتیں اس لیے کہی جاتی تھی، اس لیے بتائی جاتی تھیں۔ جو بیچارہ سیاستدان ہوتا ہے اس کو تو پوری بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے بڑے بڑے جو عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل اپنی بنیادوں پہ کھڑے ہیں، جو پرانے پاپی ہیں، جو کہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ وہ ان کو بیک فیڈ دیتے تھے کہ یہ باتیں کرنی ہیں، یہ وہی ان کو یہ ساری پکچر دکھاتے تھے کہ ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا مشکل وقت ہے۔ تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں، دعوے کریں کہ ہم اس میں سے انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ تو وہ یہ باتیں کیوں پروپیگنڈا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ جو مستقل طور پہ بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو جن کو تھنک ٹینکس کہتے ہیں، جو ہمارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو شیطان ہیں، جو شیطانوں کے اہلکار ہیں، شیطانوں کو جو چلے ہیں، وہ یہ بات کہلواتے تھے۔ وہ کیوں کہلواتے تھے؟ ٹھیک ہے، تاکہ قوم بھی، ادارے بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری معیشت بہت خراب ہے، ہم ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، نازک حالات سے گزر رہے ہیں، مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں قرضے کی طرف لے کے جاتے تھے، ہم قرضہ لیتے تھے۔ قرضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مزید بوجھ لے رہے ہیں، آپ دب رہے ہیں، آپ ایک غلام قوم بن رہے ہیں۔ تو یہ جو اس بات کا نعرہ لگاتے تھے، نازک موڑ، مشکل حالات، مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا پوری بات کا۔ جو لوگ ان سے یہ بات کہلواتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے کسی ہمارے معاشیات کو بلا لیا، اس کو بتانا کہ جناب یہ ہمارا خزانہ ہے، تو یہ ہمارے حالات و واقعات ہے، تو ذرا بتاؤ کیا ہونا ہے۔ تو اس نے کہنا جی ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یہ سب کو پتہ لگ گیا، تو اس کا حل کیا جی؟ قرضہ لے لو۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ملک کو مقروض کرنے کے لیے، ملک کو کمزور کرنے کے لیے، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، یہ پلاننگ و سازش ہوتی ہے۔ تو ہم ایک بہت ترقی یافتہ ملک تھے، ہم ایک بڑی صاف ستھری قوم تھے، ہم بہت اچھے لوگ تھے، ہمیں اس طرف لایا گیا پوری پلاننگ کے ساتھ۔ وہ جو لانے والے لوگ ہیں نا، وہ شیطان کے چیلے، ان کے اہلکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں۔ مسئلہ بیچ میں کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پکے کھلاڑی ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے، جو کہ بڑے بڑے، جب میں یہ جو شیطان کہہ رہا ہوں نا، مطلب وہ جو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، جن کا اثر و رسوخ دنیا کو اوپر ہے نا، جو بڑے لیول کے لوگ ہیں، جن کا مائنڈ بہت ہائی ہے، یہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں ایک ہی قوم باصلاحیت ہے، اور وہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس قوم نے دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت کے اندر ہے، یہ کر جائے گی۔ اب اس خوف سے کہ کہیں یہ قوم اپنی اس فرض کی طرف نہ چل پڑے، یہ دنیا کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں نہ لے لے، یہ دنیا کا نظام اپنے کنٹرول میں نہ کر لے، انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے بڑے اداروں پہ بڑے بڑے مضبوط بندے کھڑے کیے، اور وہ اپنی پلاننگ پہ کام کر رہے ہیں کہ اس قوم اور اس قوم کے آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کو مقروض کرنا ہے، ان کو غلامی کی طرف لے کے جانا ہے، اور ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دینا کہ ان کو ہوش ہے، ان کو سمجھ آئے کہ ہمارا حق ہے دنیا کو لیڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں، بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کو، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں کے آگے پریس کانفرنس کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مزید قوم کو پھنسانے کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے۔ اب
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. میں ایک اس سے پچھلی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے گا کہ دنیا کے اوپر جس قوم کو حق حاصل ہے نا لیڈ کرنے کا، دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنے کا، وہ قوم وہ ہوتی ہے جو حامل کتاب ہوتی ہے، جس کی طرف کتاب ہوتی ہے، اللہ کی جس کے پاس کتاب ہوتی ہے. اس قوم کو اختیار ہوتا ہے دنیا کو لیڈ کرنے کا. ٹھیک ہے. ہم لوگ وہ مسلمان ہیں جو کہ ادھر ایشیا میں پائے جاتے ہیں نا. ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں. جو ہمارے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، وہ عربوں میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے عرب کمیونٹی کو گٹھا کیا، دنیا کی باغ دوڑ ان کے حوالے کی اور اپنا فرض پورا کر کے چلے گئے. تو کیا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کتاب چھوڑ کے گئے اور اپنی سنت چھوڑ کے گئے، کیا انہوں نے دنیا کو لیڈ کیا یا کتنا عرصہ کیا؟ بہت جلد واپسی کی طرف معاملات پلٹ آئے. ہم لوگ پھر مسلمان ہوئے. ہم اسی وقت تو نہیں ہو گئے تھے نا، اسلام پھیلنا ہمارے تک کتنے عرصے کے بعد ہے ہم ہو گئے. اب ہم حامل کتاب ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، اور ہمارا دعویٰ بھی زیادہ کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں اور ہم قرآن مجید کے وارث بھی بنے ہوئے ہیں. آپ ملک کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ ہم بہت جذباتی ہیں. کوئی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو ہم سٹینڈ لیتے ہیں، کوئی دین اسلام کی توہین کرتا ہے ہم سٹینڈ لیتے ہیں، کوئی اولیاء اللہ کی، کوئی انبیاء کی، رسولوں کی، کوئی اللہ کے فرشتوں کی کوئی توہین کرتا ہے تو ہم لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. اور یہ گڈ سائن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ان چیزوں سے مجھے اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، ہم دنیا کو لیڈ کریں. وجہ ہم حاملان کتاب ہیں. حامل کتاب ہمیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادوں کے اوپر دنیا کو رول کریں. اور یہ وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ جانتے ہیں، وہ شروع سے جانتے تھے کہ یہ صلاحیت، یہ اختیار اللہ کی طرف اس قوم کو حاصل ہے. وہ لہٰذا انہوں نے ہمیں پہلے ہی غلام کی طرف لے کے چلے گئے. غلامی کی طرف لے کے جانے کے انہوں نے یہاں پہ اپنے بندے کھڑے کیے. وہ بندہ جب بھی ان کا ریٹائر ہوتا ہے یا سیاست سے آؤٹ ہوتا ہے یا کسی پارٹی سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ ایک نیا بندہ آتا ہے نا. یہ دستور ہے. اگر باپ مار گیا تو بیٹا آ جائے گا، وہ مار گیا اس کا بیٹا آ جائے گا. اسی طرح جب بھی کسی ملک کے اندر جب شیطان کے علاقار کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، یا وہ بدلتے رہتے ہیں یا ریٹائر ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے آتے رہتے ہیں. تو ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو غلامی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کو مالک بننے دینا چاہتے ہیں دنیا کا. دنیا کا مالک بننا ہمارا حق ہے. مسلمانوں کا حق کیا ہے؟ مسلمان ایک قوم ہے، ایک دل، ایک روح، ایک جان، ایک جسم. ٹھیک ہے. جو مسلمان اصل مسلمان ہوتے ہیں نا، تو یہ مسلمانوں کا حق اصل ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے فرض کی طرف چل پڑیں، لہٰذا وہ ہمیں غلامی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب آپ نے ایک بات نوٹ کر لیں، غور کر لیں، آپ سوشل میڈیا پہ چیک کر لیں. صوفی برکت صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، درویش لوگ ہیں. فیصل آباد دارالاحسان میں ان کا مرکز تھا. مجھے کوئی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. تو تب میں بچہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ان چیزوں سے نہیں واقف تھا. تو ان کی اکثر میں کلپ ویڈیو میں سنتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا پاکستان کے اوپر کہ دنیا کے جو فیصلے ہیں نا وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے. مطلب پاکستان لیڈ کرے گا، پاکستان اپنی وہ اہمیت، وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا کہ دنیا کے اندر جو فیصلے ہوں گے نا وہ ہماری ہاں اور نہ کے مطابق ہوں گے. تو آپ اس بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس بات کو وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو اللہ کے ولی کے درویش کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ پیشن گوئی نہیں ہے، پیشن گوئی کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کی منہ سے بات نکلی ہے نا اس نے پورا ہونا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اب ہمارے اعمال بہت برے ہیں، ہم کوئی اچھے انسان نہیں بن سکے، اچھے مسلمان نہیں بن سکے، ہم اچھا قوم نہیں بن سکے. یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے، یہ ملائے اعلیٰ کا فالٹ ہے جو ہمارے اوپر مسلط تھے. ٹھیک ہے نا. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قوم کو سزا دینا چاہتا ہے نا تو کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ میاں ایسا کیوں؟ اللہ میاں اس قوم کے اوپر جو مسلط ہیں وہ تو شیطان کے پیروکار ہیں. جو اصل تیرے مومن ہیں، جو تیرے اصل بندے ہیں، وہ تو ادھر کمزور ہوئے پڑے ہیں. تو اللہ نے یہاں کے وہ جو کمزور لوگ ہیں نا، کمزور جو یہاں پہ غلام بنائے ہوئے ہیں نا، اللہ نے ان کو اٹھانا ہے، ان کو مالک بنانا ہے، آقا بنانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو کھڑا کرنا ہے.
ٹھیک ہے، تو اگر پوری کی پوری پاکستانی قوم کرپٹ ہوتی نا، بری ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کب کا سزا دے چکا ہوتا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، بے تحاشا بچے معصوم، عورتیں معصوم، ٹھیک ہے نا، اسی طرح آدمی، بچیاں نیکوکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بدولت بچے، بوڑھے، جوان، مرد بھی، عورت بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، بہت سارے ایسے نیکوکار ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں تو اس قوم کو تباہ نہ کرنا، ہمارا کیا قصور ہے، یہ فلانوں کا کیا قصور ہے، یہ تو چند لوگوں کا ٹولہ ہے، تو ہم بیشک پوری قوم ہم تباہ نہیں ہیں، ہم پورے کرپٹ نہیں ہیں، تھوڑا سا ٹولہ شیطانوں کا پیروکار جو شیطان ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، اس میں سارے محکموں کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ یہ کشمکش حق و باطل کی، یہ ازل سے ہے۔ تو ہمارے اس خطہ پاکستان کے اندر شیطانوں کے پیروکار بھی ہیں اور رحمان کے پیروکار بھی ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ رحمان اس قوم کو غالب کرنا چاہتا ہے، دنیا کا اختیار دینا چاہتا ہے، زمین کی باغ دوڑ والے کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کے پیروکار ایسا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے، تو وہ انہوں نے پھر اپنی یہاں پہ اہلکار چھوڑے ہوئے ہیں، وہ پھر پیسہ لگاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اچھے بندوں کو سزائیں دیتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں اور برے بندوں کو آگے لاتے ہیں تاکہ ان کو ان کے مقاصد حاصل ہوں اور یہ قوم غلام کی غلام رہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب مکہ فتح ہونا تھا نا، تو سارے صحابہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، ہمیں تکلیفیں دی ہیں، ہمارے مال لوٹے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، جنگ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ مکہ کے اندر کچھ مرد، عورتیں، کچھ بوڑھے، کچھ جوان ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں، وہ مومن ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کے ہاتھوں سے ان کو سزا دیتا۔ تو دیکھ لیں اللہ نے اپنے چھپے ہوئے بندوں کے لیے، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایسا کچھ کام نہیں کیا کہ انجانے میں ان کو نقصان پہنچے۔ تو اسی طرح آپ کے پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ چند شیطان اور شیطان کے جو پیروکار ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوم تباہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہم ابھی الحمدللہ بہت سارے اس ملک کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، نیک عورتیں موجود ہیں، نیک بندے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نازک موڑ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے کے قریب ہے، اور شیطان کے پیروکاروں کو، شیطانوں کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ ایسا ہو نہ سکے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ صوفی برکت صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے، صوفی برکت صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کروں گا، نہیں، انہوں نے اللہ کے امر کو دیکھا ہے، وہ ٹائم سپیس سے آزاد تھے، انہوں نے دیکھا کہ کام اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر میں سے ہوا ہے، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو نازک موڑ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ملک کی خزانہ سارا خالی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارے یشی کر رہے ہیں، ان کی مراتیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس اساشیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پروٹوکول بہت زیادہ ہیں، تو نازک موڑ کون سا ہوا؟ نازک موڑ اب اصل والا ہے، اب اس موڑ سے گزر رہے ہیں، اب اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اب فیصلہ ہونا ہے پوری دنیا کی لیڈرشپ کا، ٹھیک ہے، کہ یا تو پھر پاکستان یہ کام کر جائے گا، اس نازک موڑ سے گزر جائے گا، اس نازک دور سے گزر جائے گا، دنیا کی باغ دوڑ سنبھال لے گا، دنیا میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، یا اگر شیطان کے پیروکار جیت جاتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے غلامی میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے علاوہ ایک اور قوم کو مسلط کرے گا جو کہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے اور ہمیں بہت سزا دیں گے، بہت بری طریقے سے سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اداروں میں بڑے بڑے مضبوط رحمان کے بندے موجود ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے جوان ہر محکموں میں، پولیس کے اندر اور باقی جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، جوڈیشل کے اندر، فوج کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ پکچر کلیئر ہے، لگے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں کیسے کیسے حالات ہمارے ملک کے ساتھ ہوئے، کیسے کیسے اس کو ڈیمیج کیا گیا، کس طرح اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، کیسے کیسے اس کو لوٹا گیا، لیکن یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں جو تنگی ہو رہی ہے نا وہ معاشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی جو شیطان کے پیروکار ہیں، یہ وہ کرتے ہیں ایسا کہ عدل و انصاف نہ ہو، تعلیم نہ ہو، یہ مینٹلی ترقی نہ کر سکے، ہمیں پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، ہماری عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے کہ کہیں ان کو اپنے حق کا نہ پتہ چل جائے، یہ اس طرف کو نہ چل پڑیں، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ دنیا کو لیڈ کر سکیں۔ آپ دیکھ لیں فرعون کو کیا ڈر تھا، فرعون کے ساتھیوں کو کیا ڈر تھا؟ فرعون کو یہ ڈر تھا، فرعون کے ساتھیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو کہ تیری سلطنت تم سے چھین لے گا، تمہاری سلطنت کے ختم ہونے کا باعث بنے گا۔ تو اس نے کہا سارے بچے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے ہیں مارنا شروع کر دو، اس ڈر سے، اس خوف سے وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اسی کے گھر میں پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر وہی ہوا نا کہ بنی اسرائیل سے جو ہیں ان سے وہ ان کے اختیار مل گیا، حضرت موسیٰ کی قوم کو اختیار مل گیا زمین کا، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو فرعون کی تو ساری تدبیریں الٹی کی الٹی پڑی رہ گئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج بھی ان شیطان جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ہمارے ہاتھ سے دنیا کی باغ ڈور چھین لے گا، اور پھر یہ بالکل ایسے حق کے مطابق، دین اسلام کے مطابق دنیا کو لیڈ کرے گا، رول کرے گا۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے دنیا کی باغ ڈور نکلے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کھڑا کیا، ان کو خریدا، ان کو ڈیوٹیاں لگائی، ان کو بڑی مراد دیں، پیسہ دی، بہت سے ان کو سلطنت دی، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور ان ظالموں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ انجانے میں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور وہ بے خوف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حقیقی نازک موڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کو بتا دیا کہ آج 75 سالوں کے بعد یہ وہ والا نازک موڑ ہے جس کی صوفی برکت صاحب نے آپ کو بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے۔ ہم اب اس موڑ سے گزر رہے ہیں، یہ ہے حقیقی نازک موڑ۔ اس کو نازک موڑ نہیں کہتے کہ پیسے نہیں ہیں، ملک مقروض ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کو انہی شیطانوں کے ہاتھوں سے کہ یہ بے بس ہو گئے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی، غریب کی زندگی تاک ہو گئی۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہم اچھے ہیں نا، تو ہمیں اللہ کے آگے خود کو یہ ثابت کرنا کہ ہم اچھے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پارٹیوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں پارٹیوں کی طرفداری نہیں کرنی ہوگی، ہمیں بیست قوم ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، پارٹی کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا اور ہو بھی جاتے ہیں۔ اب آپ نے آپ کو کسی جماعت کا بندہ نہ مانو کہ میں میرے اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، میرے اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ اب تم لوگ ایک قوم ہو، یہ مہنگائی، یہ ظلم، یہ غربت، یہ آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں اس لیے اللہ نے لائی ہیں کہ آپ اکٹھے ہو سکو۔ آپ پارٹی کی طرف مت جاؤ، پارٹی کے پالیسیوں کی طرف مت جاؤ، آپ یہ دیکھو کہ کون ہے وہ بندہ جو یہ بات کرتا ہے، جو ہمیں اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک بنیں گے، ہماری پالیسیاں آزاد ہوں گی، ہمارا ملک قرضے سے آزاد ہوگا، یہاں پہ ظلم ختم ہوگا نا، زیادتی ختم ہو گئی، سارے ایک قانون کے نیچے آئیں گے۔ وہ کون ہے؟ فالو کرو اس کو فالو کرو، وہ جو بھی ہے اس کو فالو کرو، ٹھیک ہے۔ تو ایک قوم بنو تاکہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں، یہ ہمارا مقام ہے۔ خدا کے بندو، اللہ نے ہمیں ہماری طرف کتاب بھیجی ہوئی ہے نا۔ تو سعودی والے تو اپنا ٹائم پورا کر چکے، بہت سے عرب ممالک اپنا ٹائم کر چکے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم غلامی سے آزاد ہوئے، آزاد ہوتے ہی پھر غلامی میں چلے گئے۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں اللہ نے بھی ٹائم دینا ہے۔ تو اب یہ زمائش ہے، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ غربت، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی ضروریات، یہ مہنگائی، یہ آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ جب انسان کشتی میں، دریا میں سفر کرتا ہے، تو جب طوفان آتے ہیں نا، تو پھر وہ خالص اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو خالص کر کے تو ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ وہی حالات ہیں، اب ایک اللہ کو اپنے کو خالص کر کے پکارو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بندہ کھڑا کر دے گا، آپ کا ملک آزاد ہو جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ اس دور سے گزر جائیں گے، آپ کے اوپر وہ وقت آ جائے گا کہ آپ دنیا کے اوپر آپ لیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو اتحاد کرنا ہوگا، آپ کو پارٹیوں کے پیچھے نہیں جانا ہوگا، آپ اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، آپ ملک اور قوم کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ وہ مقام حاصل کر لیں گے۔ تو مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ نازک موڑ سے ہم کبھی بھی نہیں گزرے، ہمیں نازک موڑ کی طرف لے کے جایا گیا، ہمیں غلامی کی طرف لے کے جایا گیا۔ آج ہم حقیقی 75 سالوں کے بعد نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقی نازک موڑ، یہ ہے مشکل وقت جس سے گزریں گے۔ اگر ہم گزر گئے اور کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا کی باغ دوڑ ہمارے پاس ہوگی۔ اگر ہم نہ کر سکے،
اگر یہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم قوم ساری اکٹھی ہو جائے گی. اگر قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو ان کی مستیاں لگی رہیں گی تو اللہ نے پھر ہمیں سزا دینی ہے, پھر ہم دنیا کی غلامی کے نیچے چلے جائیں گے. تو آپ غور کر لو, آپ کو یہ حق حاصل ہے, اللہ نے اپنی کتاب آپ کو دی ہوئی ہے, وہ اس لیے دی ہوئی ہے کہ یہ مانت اللہ کی کتاب اور یہ زمین و آسمان آپ کے پاس مانت ہیں کہ ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے, اس کے اوپر آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے, یہاں سے ظلم, فساد, شرک یہ ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی صلاۃ ہے, آپ نے اس کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نازک موڑ سے بخیر گزارے اور ہم اپنا وہ مقام حاصل کر سکیں. آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.